شاہد رند صاحب موجود ہیں۔ شاہد رند صاحب، اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ایک بلوچ بچی کی ذہن سازی کی گئی کہ دہشت گرد جو ہیں وہ اب طلبہ اور نوجوانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کے اس عمل کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب ہم اس صورتحال کو دیکھتے ہیں تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے، خاص کر حساس ادارے، انہوں نے 2 سے 3 ایسی فیمیل سوسائڈ بامبرز کو کسی بھی تخریب کاری کے واقعے سے پہلے گرفتار کیا، اور ان کے جو اسٹیٹمنٹس تھے اور ان کی جو جو چیزیں انہوں نے ریویل کی، ان کو دیکھتے ہوئے اور ان کو دیکھتے ہوئے جب ریاست کوئی بھی صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت ہارڈن اسٹیٹ کی بات کرتی ہے تو بہت سے جو سو کالڈ چیمپئنز ہیں لبرل اور پروگریسو ورلڈ کے، وہ اسے پھر کہتے ہیں کہ جی آپ آزادی اظہار رائے پہ قدغن لگا رہے ہیں، آپ جو ہے نا حقوق کی جدوجہد کو کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو بچی ہے، آپ اس کی ایج دیکھیں، شی از اے اسکول گوئنگ چائلڈ، اور اسے کس کام کے لیے، کس انداز میں سوشل میڈیا کے ذریعے ریکروٹ کیا گیا، اس کے لیے انہیں کوئی گراؤنڈ پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جسٹ ایک موبائل کے ذریعے یا جسٹ ایک جسے کہتے ہیں انٹرنیٹ کنیکشن کے ذریعے انہوں نے اس بچی کو نہ صرف انگیج کیا بلکہ پریپیئر کیا، اور پریپیئر کرنے کے بعد جب حساس اداروں کے آپریشن میں جب یہ بچی تحویل میں آئی اور پھر اس کے بعد اس نے جو انٹروگیشن میں چیزیں بتائیں، اس کے بعد ریاست کے پاس کیا آپشنز تھے؟ کیا ریاست کے پاس یہ آپشن نہیں تھا کہ ریاست اس بچی کے خلاف قانون کے تحت کارروائی کرے؟ لیکن ریاست نے پھر ایک بار ماں ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور ریاست نے نہ صرف سب سے بڑا دل اس بات پر کیا ہے کہ اس وقت بھی اس بچی کی اور اس کی فیملی کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کی ہے، جو بار بار بلوچستان کے چیف منسٹر سرفراز بگٹی ہوں یا فیڈرل گورنمنٹ ہو یا سندھ کی گورنمنٹ ہو، وہ بار بار اس طرح کے جو بھی بچے یا بچیاں ہیں جو جن کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دہشت گردوں کی جانب سے، ان کی فیملیز کو ہم یہ ریکویسٹ کرتے رہیں کہ اگر آپ کا کوئی بچہ ان چیزوں میں اسٹک ہو چکا ہے تو آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ آپ کنسرن جو سیکورٹی آفیشلز ہیں یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کو جا کے بتائیں اور اپنی جو اس بچے کو اس مشکل سے نکالنے میں اس کی مدد کریں، اور ریاست یہ مدد کرنے کو صوبائی حکومت کے لیول پر اور وفاقی حکومت کے لیول پر تیار ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ابھی شرجیل انعام میمن نے بھی اس کو ڈسکس کیا کہ جو لوگ ان بچیوں یا بچوں کو جو کہ طالب علم ہوتے ہیں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سب کے اپنے بچے کن اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کن ممالک میں رہ رہے ہیں، اور یہ کس طریقے سے بلوچ قوم کے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی۔ آج سے چند روز قبل بھی ایک بلوچستان کے سیاسی رہنما نے ایک آل پارٹیز کانفرنس میں کسی خاتون کی گرفتاری پر بہت واویلا مچایا۔ دیکھیں، جب تک کہ کوئی بھی انٹیلیجنس آپریشن کے لیے کوئی لیڈ ملتی ہے تو قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی کو گرفتار کرتے ہیں۔ جن صاحب نے 2 روز قبل شور مچایا تھا، آج ان سے پوچھا جائے یہ سوال سردار اختر مینگل صاحب سے کہ اس گرفتاری پر آپ کیا کہتے ہیں، اس بچی کو جس طریقے سے یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی گئی اس پر آپ کیا کہتے ہیں، تو پھر ان کی جانب سے جواب مظاہرت ہوگا۔ اچھا شاہد صاحب، دوسری بات ہی کہ سب پڑھے لکھے بچے ہیں، اس بچی کے بھی 2 بھائی ہیں، ایک بھائی پولیس میں ہے، اس طرح سے اور خاص طور پہ بچیوں کو ٹارگٹ کرنا کیا آسان ہے؟ دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیے، بلوچستان کے کیس میں جب وومن سوسائڈ بامبنگ کے کیسز شروع ہوئے تو ان کو گلیمرائز کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر وہی سوشل میڈیا کے ذریعے کوشش کی گئی، اور یہ چیز قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے اور بلوچستان کی صوبائی حکومت کے سامنے آئی، جس کے بعد متعدد مرتبہ ہم نے یہ کوشش کی کہ سوشل میڈیا کو کسی طریقے سے، ہم کو سوشل میڈیا کو بند نہیں کرنا چاہتے لیکن آپ کو اسے گورن کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کے لیے ریگولیشنز نہیں بنائیں گے تو اسی طریقے سے جو دہشت گرد تنظیمیں وہ آپ کے بچوں اور بچیوں کی ذہن سازی کریں گے اور اسے ریاست اور ملک کے خلاف استعمال کریں گے۔ تو میرا خیال ہے جو ہارڈن اسٹیٹ کی ہم بات کرتے ہیں، ہارڈن اسٹیٹ خدا نہ خواستہ کوئی قدغنیں لگانا نہیں ہوتا، لیکن چیزوں کو ریگولیٹ کرنا ریاستوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ ریاستیں ریگولیٹ کرتی ہیں۔ اور جب آپ کے پاس غیر معمولی حالات ہوتے ہیں تو امریکہ جیسے ڈیموکریسی کے چیمپئن ملک میں بھی گوانتانامو بے جیسی جیلیں بنائی گئیں۔ اگر ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں تو ہمیں غیر معمولی فیصلے کرنے پڑیں گے، اس کے بغیر ہم اپنے نوجوانوں کو اس دہشت گردی کی افریت سے دور نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، بہت شکریہ شاہد رند صاحب، جیو نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی صاحب موجود ہیں۔ سید محمد علی صاحب، جس طرح سے یہ کراچی پولیس نے، سندھ پولیس نے ایک بہت